اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام برادران خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے صدقے آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو بھی دور فرمائے بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں 2 دن آپ لوگوں سے غیر حاضر رہا، اس کی وجہ میں کہیں سفر میں تھا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو آج ایک ویڈیو نئی لے کے آئے ہیں جس میں ہم آپ کو وضو کے بارے میں مکمل طور پہ بتائیں گے کہ وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور وضو میں کیا مستحبات ہیں اور وضو میں کیا واجبات ہیں، اور یہ ہم آپ کو بتائیں گے قرآن مجید کے تحت کہ قرآن مجید میں وضو کے بارے میں کون سی آیت ہے اور کس سورہ میں ہے، اور اس کے مطابق وضو کیسے کیا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں وضو کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہم نے وضو کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ وضو میں کون سے واجبات ہیں کون سے، لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگ قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ سن لیں ایک مرتبہ۔ الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ جی آپ نے آیت سن لی قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں 5 نمبر آیت ہے، اس میں 6 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ میرے پاس قرآن ہے اور اس کی سورۃ مائدہ، اور سورۃ مائدہ میں یہ اس کی 6 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے ایمان لے کے آنے والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، اذا قمتم، اگر تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، صلاۃ کے لیے، اگر تم نماز کے لیے جاؤ یا نماز کے لیے اگر تم ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، پہلے کیا کرو کہ اپنے چہروں کو دھو لو۔ اب چہروں کو دھونے کا کیا، یہاں جہاں سے بال اگ رہے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھوڑی تک یہ چہرہ ہے، اور ہاتھ کی جتنی چوڑائی ہے اس کے اندر جتنا چہرہ آتا ہے یہ آپ کا چہرہ ہے۔ بال جہاں سے اگ رہے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک لمبائی اور چوڑائی اس کی، جو آپ کا ہاتھ جتنا چوڑا ہے یہ چہرہ ہے آپ کا، یہاں تک جاتا ہے۔ لیکن احتیاط واجب کے طور پہ وہ چیزیں بھی جو جن لوگوں کا چہرہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا، اور ہاتھ کی چوڑائی میں پورا چہرہ نہیں آتا، ان کو چاہیے کہ وہ یہ جو دیگر ایریا بچتا ہے اس کو بھی دھو لیا کریں۔ تو یہ ایک چیز ہے واجب جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھ کونیوں تک، کونیوں سے لے کے یہاں تک اپنے ہاتھ دھو لیں۔ یہ واجب ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، اور کونیوں سے لے کے ہاتھوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سر کا، اپنے سروں کا مسح کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تیسری چیز واجب بتا رہی ہے۔ پہلی چیز واجب اپنے چہروں کو دھو لو، دوسری کونیوں سے لے کے ہاتھوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اور تیسری چیز واجب بتا رہی اللہ کی ذات وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لیں، وارجلکم الی الکعبین، کہ اور اپنے پاؤں پہ مسح کر لو، کعبین جو پاؤں کا ابھار ہے، میں نے پریکٹیکل وضو کر کے بتاؤں گا آپ لوگوں کو، اور وہ ابھار کی جگہ بھی بتاؤں گا کہ جہاں پہ پاؤں جڑ رہا ہوتا ہے ٹانگ کے ساتھ وہ ایک ابھار سا بنتا ہے، وہاں تک مسح کر لیں۔ ایک مرتبہ پھر اس آیت کا آپ جائزہ لے لیں کہ قرآن کی آیت یہ کیا کہہ رہی ہے، اس کے بعد ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے
کہ وضو کیا کیسے جاتا ہے، پریکٹیکل بتائیں گے۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اگر تم نماز کے لیے اٹھو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، پھر اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو۔ اب قرآن میں ایک ترتیب ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ نیچے سے اوپر سے نیچے دھوئی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب چہرہ دھونے کے لیے کہا کہ چہرہ دھو لیں، تو اللہ کی ذات نے یوں نہیں کہا کہ آپ نے یہاں پہ ٹھوڑی پہ پانی ڈالنا ہے اور اوپر لے کے جانا ہے۔ تو جو عقل میں چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اوپر سے چہرے میں پانی ڈالنا ہے اور نیچے لے کے جانا ہے۔ یہ ایک مثبت طریقہ ہے دھونے کا چہرے کو۔ اسی طریقے سے جب اللہ کی ذات نے کونیوں سے لے کے ہاتھوں تک دھونے کا کہا ہے تو کونیوں سے پانی ڈالنا ہے اوپر سے اور نیچے کی طرف آنا ہے۔ یہ ترتیب وضو میں ترتیب بھی واجب ہوتی ہے اور اس ترتیب کا دھیان رکھا جائے۔ اگر آپ نے پانی یہاں ڈال دیا ہے چہرے پہ دھونے کے لیے اور اوپر پھر ہاتھ لے کے گئے تو یہ وضو اس طریقے سے نہیں ہوتا، اشکال ہے اس میں۔ آپ نے اپنے چہرے کے جہاں سے بال اگ رہے ہیں اس جگہ پہ پانی ڈالنا ہے اور نیچے کی طرف آنا ہے۔ میں وضو کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھی کہ کس طریقے سے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لیں، وامسحوا، اور مسح کریں، برؤوسکم، سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے سروں کا اور پیروں کا، ارجلکم پیر کہتے ہیں، ارجلکم کہتے ہیں پیروں کو، کہ تمہارے پاؤں، برؤوسکم تمہارے سر، اور وارجلکم الی الکعبین کہ اپنے پاؤں کا مسح کر لیں، جو جہاں تک ابھار آتا ہے پاؤں کا وہاں تک، جو ٹخنے کے ساتھ دونوں ٹخنوں کے درمیان جو پاؤں جہاں جڑ رہا ہوتا ہے ٹانگ کے ساتھ، وہاں ایک ابھار آتا ہے، پاؤں کی انگلیوں سے لے کے وہ اس ابھار تک آپ نے، قرآن نے جگہ بتائی ہے کہ وہاں تک آپ نے مسح کرنا ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ 4 چیزیں ہیں جو وضو میں واجب قرار دے دی گئی ہیں۔ ایک کہ اپنے چہروں کو دھو لو جہاں سے بال اگ رہے ہیں اور تھوڑی تک، یہ چوڑائی ہے، اور یہ ہاتھ جتنا چوڑا ہے یہ لمبائی ہے، اور جتنا ہاتھ چوڑا ہے یہ آپ کی چوڑائی ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ احتیاط واجب کے طور پر جن لوگوں کے چہرے بڑے ہوتے ہیں اور تھوڑی ہوتی ہے یہ چہرے کا ہاتھ پورا نہیں آتا، ان کے لیے چاہیے کہ وہ یہاں پہ اس طریقے سے ہاتھ ماریں، اور تاکہ، اور داڑھی کے اندر بھی ہاتھ ماریں جن کی گھنی داڑیاں ہوتی ہیں، تاکہ پانی اندر بھی چلا جائے۔ ایک یہ چیز اللہ نے کہی ہے کہ واجب ہے چہرے کو دھونا۔ دوسرا کونی سے لے کے ہاتھوں تک دھونا، یہ واجب ہے۔ تیسرا اللہ نے کہا ہے کہ سر کا مسح کریں، یہ واجب ہے۔ اور چوتھا اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ پاؤں کا مسح کریں ابھار تک، یہ واجب ہے۔ یہ 4 چیزیں قرآن نے وضو میں واجب قرار دی ہیں۔ اور مستحب جو چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے اگر آپ نے ہاتھ دھو لیا ہے یہ مستحب ہے، اور منہ میں 3 مرتبہ کلی کرنا یہ مستحب ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحب ہے۔ یہ چیزیں مستحب ہیں، اور مستحب چیزیں جو ہیں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ اگر آپ کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا ان چیزوں کا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا کوئی آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آتی جائے۔ ہم نے پہلے آپ کو مستحب اور مکروہ کے بارے میں بتایا، پھر آپ لوگوں کو ہم نے ٹوائلٹ میں جانے کے جو مکروہات اور مستحبات ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائے، پھر غسل جنابت اگر انسان کو ہو جائے تو اس پہ کیا چیز، محرمات اس کے کیا ہیں اور مکروہات اس کے کیا ہیں، یعنی اس پہ کون سی چیزیں حرام اور کون سی چیزیں مکروہ ہو جاتی ہیں وہ بتائی ہیں آپ لوگوں کو۔ پھر آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتایا ہے۔ اس میں ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں کہ غسل ارتماسی ہے، دفعی ہے، تدریجی ہے، یہ چیزیں باقی ہیں۔ میں نے آپ کو صرف ترتیبی غسل بتایا تھا، لیکن آگے چل کے اگر سوالات ہوئے تو ہم ان کی ڈیٹیل میں بھی ضرور جائیں گے۔ آپ لوگوں کا تعاون کا بہت شکریہ، جس طریقے سے آپ لوگ میری ویڈیوز سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کیا کریں۔
اس کے علاوہ ہم اس ویڈیو کے بعد، چونکہ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں جو مکمل ویڈیو ہے آپ کے جو ہے جس طرح وضو کیا جاتا ہے وہ مکمل ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ پہلے آپ کو ابھی وضو کر کے پریکٹیکل وضو کر کے دکھاتے ہیں، جس طرح بتایا ہے قرآن کے مطابق وضو وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اگر آپ نے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو وہ اتار دیں، کیونکہ ہاتھ کا ہر جگہ جہاں پہ واجب چیزیں ہیں ان کا گیلا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو کوئی چیز مانے نہ ہو گیلا ہونے میں۔ تو یہ ہاتھ کو دھونا یہ مستحب ہے، اگر آپ 3 مرتبہ ہاتھ یوں دھو لیں تو یہ مستحب چیز میں آتا ہے۔ منہ میں کلی کرنا مستحب ہے، 3 مرتبہ منہ میں کلی کریں یہ مستحب ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں یہ بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد جو واجب چیز شروع ہوتی ہے وہ ہے، جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے، یہاں پانی ڈالنا ہے جہاں پہ بال اگ رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے پانی ڈالا اور نیچے سے اوپر سے لے کے نیچے تک مکمل اچھے طریقے سے چہرے کو دھویا۔ یہ جو سائیڈ پہ جگہ بچ جاتی ہے اس جگہ پہ بھی ہاتھ مار لیں، اور داڑھی کے اندر بھی جن کی گھنی داڑھی ہوتی ہے وہ بھی ہاتھ مار لیں۔ اور 1 مرتبہ واجب ہے دھونا منہ کو، دوسری مرتبہ مستحب ہے منہ کو دھونا، ٹھیک ہے۔ اس کے مرتبہ یہی گیلا ہاتھ اگر آپ پہلی مرتبہ مار لیں تو بہتر رہے گا، تاکہ کوئی خشک جگہ نہ رہے۔ پھر آپ نے اس ہاتھ پہ پیچھے کی طرف یوں کونے کے پیچھے سائیڈ پہ آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ عورت جو ہے وہ اگلی سائیڈ پہ ہاتھ پانی ڈالے گی، اور مرد جو ہے وہ پچھلی سائیڈ پہ، اور اوپر سے نیچے آپ نے یوں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ہاتھ لگانے ہیں تاکہ پانی مکمل طور پہ ہر جگہ پہ چلا جائے۔ یہ ہو گیا۔ پھر آپ نے یہی طریقہ اس بازو کے ساتھ کرنا ہے کہ پہلے آپ نے گیلے ہاتھ سے اس کو خشک کر لیں، کیونکہ ایک ہی مرتبہ پانی ڈالنا واجب ہے۔ یہ آپ نے ڈالا اور اچھے طریقے سے انگلیوں کے اندر ڈال کے، اور اس پانی کی تری آپ لیں گے اور اس تری سے آپ پانی کے سر کا مسح کریں گے۔ 1/4 حصے کا مسح کرنا ہے آپ نے، جہاں تک بال اگ رہے ہیں یہاں تک آپ نے مسح کرنا ہے۔ یہ 3 انگلیاں، جو بڑی انگلی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ پھر آپ پاؤں کے مسح میں آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک ابھار تک آپ نے آنا ہے، اور یہ مسح ہے پاؤں کا۔ پھر دوسرے ہاتھ سے لیفٹ ہاتھ سے لیفٹ پاؤں کا یہ یہاں تک ابھار تک آنا ہے آپ نے۔ تو یہ ہے وضو کا طریقہ۔ آگے چلتے ہیں، آپ کو مزید ویڈیو۔ آپ نے ویڈیو دیکھی کس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، اور واجب وضو کیا ہے قرآن کے مطابق، اور قرآن کی آپ سورۃ مائدہ کی 6 آیت پڑھیں، آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ بے عین ہی اس طریقے سے ہم نے وضو کیا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات وضو کرنے کا کہہ رہی ہے، اور اپنے واجب اعمال کو اس کے بعد ادا کریں۔ اس کے بعد جب میں آپ کو استبرا، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ استبرا کے بارے میں بتاؤں گا، یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ استبرا کیا ہوتا ہے۔ یہ ضروری چیز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا یہ ہے کہ بچوں تک یہ ویڈیو استبرا کی نہ پہنچے۔ اگلی ویڈیو جو ہیں وہ بے شک بالغ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ استبرا کے بارے میں علم ہونا چاہیے، کیونکہ پاکیزگی کے بارے میں جب تک ہم لوگ نہیں بتائیں گے یا ہمیں نہیں علم ہوگا کہ پاک کیسے ہونا ہے، تب تک عبادات کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے اور اسے پاک ہونے کے بارے میں علم نہیں ہے، تو آگے چل کے وہ عبادات کا کیا فائدہ کہ اگر وضو ٹھیک نہیں کیا تو نماز پنجگانہ پڑھی جا رہا ہے اور وضو اس کا ٹھیک نہیں ہے، پاکیزگی کا خیال نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ برادران اس میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ مجھے حوصلہ افزائی ہو اور آپ لوگوں تک مزید ویڈیو لے کے آ سکوں۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو استبرا پہ میں بتاؤں گا، شارٹ ویڈیو ہوگی، آپ لوگ ضرور سنیے گا کہ استبرا کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، والسلام۔